ارکان ایمان یہ موضوعات شروع تھے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ آخرت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، پتہ کب چلتا ہے کہ یہ شخص دنیا سے چلا گیا؟ وہ ہے ایک موت۔ موت یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، ایک مقررہ وقت ہے۔ تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ پیش آنے والے تمام تر معمولات، حساب و کتاب تک، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ اور مرنے سے لے کر جنت اور جہنم جانے تک ہمارے ساتھ سارے معاملے پیش آئیں گے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آخرت کی زندگی شروع ہونے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے، اپنا عقیدہ سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا ذہن رکھتے ہیں۔ کافی مسائل ہیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے کہ ہم ایک انصاری شخص کے جنازہ میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ، ان کی یہ روایت ہے، مسند احمد اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ارد گرد بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھے کہ جیسے ہر شخص کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہو، یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ، کسی کا کوئی خیال کسی اور طرف نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے جس سے وہ زمین کو کرید رہے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو، کوئی تنکا ہو، تو زمین پہ ایسے لکیر وغیرہ مارتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنکے کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، یعنی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا۔ صرف اس وقت نہیں، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی فرمان ہے، ہمیں عذاب قبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی
دعائیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جس نماز کے اینڈ میں سلام پھیرنے سے قبل پہلے 4 چیزوں سے پناہ جب تک نہیں مانگتے تھے اتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل نہیں ہوتی تھی۔ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ان میں سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ قبر کے عذاب سے۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے۔ من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، جو ہم نے گناہ کرنے ہیں ان سب چیزوں سے، یعنی یہ 4 کیٹیگریاں ہیں، ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ یہ دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز کے اندر یہ دعا ہوا کرتی تھی، جو شاید ہمیں ابھی تک پتہ نہ ہو کہ یہ بھی دعا ہے۔ ہم نے بچپن میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہم نے یاد کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کتب احادیث، ذخیرہ حدیث کو پرکھیں، دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ دعا کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی ایک نماز کے اندر بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منع ہے، کر سکتے ہیں، دعا ہے، لیکن پہلے وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ثم شاء، پھر جس کے من میں جو دعا آئے وہ کر سکتا ہے۔ پہلے یہ دعا پڑھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس کے بعد آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے آپ کر سکتے ہیں دعا تشہد کے اندر۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی، جب سے نماز فرض ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دعا ہر نماز کے ساتھ شروع تھی۔ اس میں پہلی پناہ جس چیز سے مانگی گئی وہ قبر کے عذاب سے۔ تو صحابہ کرام کو بھی حکم دیا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ صحابہ کرام متوجہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ قبر کے عذاب سے حفاظت کی، اللہ سے پناہ مانگی کریں۔ پھر فرمایا، یہ لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ جب کوئی نیک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نیک شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اتنے میں پھر ملک الموت آتا ہے جس نے روح قبض کرنی ہے۔ پہلے دوسرے فرشتے، یعنی یہ بھی بات سمجھیں، فرشتوں میں قرآن میں کچھ فرشتوں کے نام ہیں اور باقی فرشتوں کے نام نہیں ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان کے اندر یہ بات گزر چکی ہے۔ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک مقام ہے آسمانوں میں جو بالکل کعبہ، اب جہاں پر ہے نا کعبے کے بالمقابل اوپر ایک جگہ ہے، ایک عبادت گاہ ہے فرشتوں کی، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں صبح اور شام، اور جو ایک بار جو فرشتہ اس عبادت گاہ کے اندر عبادت کر کے چلا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ صبح و شام 70,000 فرشتے آ رہے ہیں تو انداز لگائیں کتنے فرشتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تا حد نکاح، وہ نیک شخص جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تا حد نگاہ
وہ فرشتے روشن چہروں والے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس جنت کا لباس یعنی کفن ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے، اور ملک الموت فرشتہ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے فرماتا ہے یا ایتھا النفس الطیب اخرجی، اے پاک روح، پاکیزہ روح، پاکیزہ نفس، نکلو اللہ کے حکم سے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روح نیک شخص کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے۔ یا آپ آٹا کہہ دیں، آٹے سے بال نکالنا، جب بال کو آپ نے پکڑ لیا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کو نکالنے میں کہ وہ درمیان میں ٹوٹ نہ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بڑے آرام سے نکل آتا ہے۔ تو مشک سے پانی بھی اس کا منہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی برتن ہو جس میں پانی پڑا اس کو نکالتے وقت کوئی اس کو مشکل نہیں ہوتی، اسی طرح وہ روح نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو فرشتے فوراً اسے لے لیتے ہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ آنکھ ہم جھپکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، سیکنڈوں کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے آنکھ جھپکنے میں، اتنی دیر بھی نہیں لگاتے۔ ملک الموت سے وہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے وہ سارے اس روح کو لے لیتے ہیں اور جنت کے کفر کے اندر اس کو لپیٹ کر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پھر ہر آسمان پر فرشتے اس کو کندھا دیتے ہیں اور ہر آسمان کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے جو اچھا نام ہوتا ہے، اور دنیا میں لوگ اس نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ دنیا میں جتنے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، جو سب سے اچھا نام ہوتا ہے اس نام سے فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پھر اہلاً و سہلاً مرحبا، فرشتے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی طرح آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو پھر دوبارہ زمین کی طرف، علیین ایک مقام ہے جہاں پہ روحوں نے یعنی قبر ہے، اس روح کو دوبارہ اس کے جسم کے اندر ڈال دو۔ پھر دوبارہ قبر کے اندر، اور ساتھ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کی نعمتوں سے بھر دو۔ یہ معاملہ ہو گیا ایک نیک شخص کا، روح یعنی مرنے سے لے کر پھر دوبارہ روح جسم میں ڈالتے وقت، کیونکہ جسم میں ڈالیں گے اس کے بعد اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ پھر اسی طرح اسی جگہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدبخت شخص کا مرنا اس کا ذکر کیا کہ جو گنہگار ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو آسمان سے کالے سیاہ رنگ کے فرشتے اس کے لیے آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے۔ وہ نیک شخص کے لیے جنت کا کفن اور خوشبوئیں آتی تھی، اس شخص کے لیے بدبودار کپڑے لے کر فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام جس ملک الموت جو ہے وہ روح کو پکارتا ہے، اے بدبخت روح نکلو اللہ کے حکم سے، وہ روح انسان کے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کو روح کو نکالنے میں اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے جس طرح کیل ہوں، زیادہ پڑے ہوں، نکلے ہوئے ہوں، اس کے اوپر روئی ڈال دیں اور روئی کو گیلا کر دیں، وہ بالکل سما جائے گی، پھر اس روئی کو کھینچیں اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آئے گی جتنی آسانی سے مشق سے پانی نکلتا ہے، تو بڑی تکلیف کے ساتھ پھر فرشتے ان کو مارتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، پھر وہ روح نکلتی ہے، اس کو بدبودار کپڑوں میں
لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین دوبارہ قبر کے اندر لے جایا جائے اور اس کی قبر کو جہنم کی ہولناکیوں سے بھر دیں۔ بہرحال یہ معاملہ، یہ سارا جو معاملہ مرنے سے لے کر قبر تک دوبارہ پہنچنے میں جو بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، ان سب معاملات پر ہمارا ایمان ہے۔ اتنے تک ہمارے مسلمانوں کے اندر کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کے بعد۔ قبر کے اندر گئے اور یہاں تک ایک بات ہے، اور دوسری بات کہ ہمارا عقیدہ اس میں کہ جب ہم نے مرنا ہے، کسی نے بھی مرنا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کرنے ہیں قیامت کے لیے۔ جب سور پھونکا جائے گا پھر دوبارہ یہ سارے مردے زندہ ہوں گے۔ اس میں مشرکین مکہ ان کا اختلاف تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ گئے، اور بوسیدہ ہڈی یعنی کافی پرانی ہڈی کسی شخص کی نکال کر لے آئے اور صحابہ کرام کے سامنے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور تنزیہ طور پر کہا کہ آپ کہتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں والوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی یہ آیات نازل فرمائی، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، کہ جب انسان کا کوئی ڈھانچہ، کوئی پیمانہ، کوئی نشان تک موجود نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا، کیا آدم علیہ السلام کا پہلے ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے بنایا تھا؟ جب ایک چیز کی کوئی چیز اصل ہے ہی نہیں، اس چیز کو نئے سرے سے جو رب پیدا کر سکتا ہے، ایک بنی بنائی چیز دوبارہ خراب ہو جائے، اس کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک نطفے سے، ایک لوتھڑے سے انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ یہ تو ہڈیاں ہیں، کافی سارا مواد جمع ہے، تو ان کو دوبارہ ان کے اوپر گوشت پیوست کرنا اور انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے ہاں سب نے جمع ہونا ہے، اور سوال و جواب ہونے ہیں۔ ان سوال جوابوں کے سے پہلے قبر کے اندر بھی سوال جواب ہونے ہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ من ربک، نیک شخص سے سوال ہوگا، اور جو برا شخص ہوگا، گنہگار شخص ہوگا، اس سے بھی سوال ہوگا۔ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ جو یہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ کچھ نظریہ رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 4 سوال ہوں گے۔ 3 سوالوں کے بعد فرشتے ایک سوال کرتے ہیں انسان سے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ یعنی کہ وہ من ربوں کا سوال ہوگا، اس نے صحیح جواب دے دیا۔ ما دینوں کا اسے سوال ہوا، وہ اس کا بھی جواب درست دے دیتا ہے۔ من نبیوں کا، آپ کے نبی کون ہیں، اس کا جواب وہ درست دے دیتا ہے۔ یعنی 3 سوال اس نے جب درست دے دیے تو اس کے بعد فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4تھا سوال ہو گیا، جبکہ یہ تیسرے یعنی انہی باتوں کا ایک نچوڑ ہے، یہ ایک الگ سے سوال نہیں ہے، اسی سوال سے ایک وضاحت ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں 3 سوالوں کا ذکر آیا تو ہم نے ایمان 3 پہ رکھنا ہے۔
چوتھا سوال اگر ہوا بھی ہے تو وہ سوال نہیں ہے، وہ ایک ان سوالوں کی ایک وضاحت ہے۔ بات چل رہی ہے کہ سوال جواب ہو رہے ہیں، سوال ہوا کہ آپ کا رب کون، جواب دے دیا، تو کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ایک سوال نہیں ہوتا، یہ ویسے وضاحت ہوتی ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا، اس نے جواب دے دیا۔ دوسرا سوال ما دین ہوگا، آپ کا دین کون ہے، کون سا ہے؟ اسلام، ہمارا دین دین الاسلام، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد سوال تیسرا ہوتا ہے من نبیک، ما ھذا الرجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے نبی کون سے ہیں، یہ شخص آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ الفاظ حدیث کے اندر آئے کہ ھذا الرجل، اس شخص کو آپ جانتے ہیں۔ رجل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ بہت سے مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، کہ ھذا الرجل، فرشتے فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما ھذا الرجل۔ ہمارے ذہن میں سوال یقیناً پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر آئیں گے، تبھی تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو جو نیک شخص ہوگا وہ جواب میں فرمائے گا ہوا رسول اللہ۔ ھذا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ، جو سامنے ہو۔ کوئی شخص سوال کرے ھذا الرجل، یہ کون ہے، میں کہوں گا ھذا فلان، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں بندہ ہے، تو اس کے جواب میں ھذا ہی آنا چاہیے نا۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نیک شخص کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں دو سوال پیدا ہو گئے کہ سوال ہوا تھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جواب کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے ایک حدیث کو دیکھ کر ایک نتیجہ نہیں نکالنا، ایک معاملے میں کئی احادیث ہوتی ہیں، جب بندہ دو تین حدیثیں پڑھتا ہے تو پھر بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم نے دوسری حدیث دیکھی جو مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں کیا ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا۔ اس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ قبر میں نہیں بلکہ عمومی ایک سوال کیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے اندر ایک نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ مزید اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھیا عورت تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی، فوت ہو گئی، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ۔ کچھ دن گزرا تو صحابہ کرام سے سوال کیا کہ وہ بوڑھیا عورت آتی تھی، آج کل وہ نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن بھی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر تک لے جاؤ، مجھے دکھاؤ، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اب کسی صحابی نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو آپ قبر میں گئے ہی ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ، یہ صحابہ کرام میں ایسے عقیدے نہیں پائے جاتے تھے، صحابہ کرام ان بحثوں کے اندر نہیں پڑھتے تھے، جو ان کے سامنے ہے اس پر ان کا عقیدہ۔ تو صحیح عقیدہ، قبر کے اندر سوال ہونے ہیں، لیکن قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیش کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یہ اہل سنہ والجماع اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے، اور الفاظ، ان الفاظ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے جو فرشتوں کے الفاظ، اور اس کے بعد ان کا جو جواب کوئی نیک شخص دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول الذی بعث فیکم، کہ وہ شخص جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا
اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، جو نیک شخص جو قبر میں ہے جس سے سوال ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، وہ سارے سوالوں پہ کہتا ہے ہئی ہاتھ مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ جب بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد فرشتہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے؟ فرشتوں سوال کریں گے ہوا من ربک، آپ کا رب کون سا ہے؟ وہ کہ جو تمہارا رب ہے وہ میرا رب ہے۔ ما دینک، آپ کا دین کون سا ہے؟ دین علیہ السلام، میرا دین جو میرا اسلام ہے۔ پھر وہاں کے اس شخص کے بارے میں جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ تو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہیں کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن کے ساتھ دل لگایا تھا، مجھے یہ ساری چیزیں قرآن سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو اگر قبر کے سوال جاننے ہیں، اب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم جواب دے دیں گے یہی جواب ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ جواب اس وقت وہ دے سکے گا جس نے قرآن کے ساتھ لگاؤ لگایا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، جس نے قرآن سے دلچسپی رکھی ہوگی۔ قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ایک میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میسج کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوال جو اب ہونے ہیں، اور تب ہم جواب دے سکیں گے جب ہم قرآن یا قرآن سکھانے والے، قرآن سمجھانے والے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا۔ اگر ہم صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ہئی ہاتھ کے علاوہ قبر کے اندر آپ کو کچھ نہیں آئے گا۔ تو اپنوں کو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسے ماحول میں بھیجیں، ایسی جگہوں پہ ان کو تعلیم دیں جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہو، نہ کہ اپنی یہ ساری زندگی بچوں کو کہ اس نے کوئی فن سیکھنا ہے، اس نے اپنا ذریعہ معاش بہتر بنانا ہے، یہ سوچ رکھ کر بچوں کے دن، ان کی یہ زندگیاں، ان کو برباد مت کرو۔ یہ عقائد سمجھاؤ، یہ عقائد صرف مسجدوں میں، مدرسوں میں آپ کو سمجھائیں گے، اسکول و کالج میں ایسے عقائد نہیں سمجھائے جاتے۔ تو ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا لگاؤ بھی مسجدوں کے ساتھ ہونا چاہیے، دینی درسگاہوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ، اس کے بعد قبر کا عذاب ہے، اس کے یہ آگے موضوعات چل رہے ہیں۔ یوم آخرت کے اندر قبر بھی آتی ہے، قبر کے اندر عذاب ہونے والے یا جن کو عذاب نہیں ہوتا، اور اس کے بعد سوال و جواب، پھر قیامت کا دن، یہ سارے موضوعات ہیں، انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔